10 لوگوں تک کلپ پہنچائیے، یہ آپ کی ذمہ داری۔ 4 لوگوں کو درود شریف پر کھڑا کیجئے، یہ آپ کا روزمرہ کا کام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج بات کرنا چاہتے ہیں درود جمعہ سے متعلق کہ چونکہ کل جمعہ ہے تو میرے ذہن میں آئی بات کہ ہم درود جمعہ سے متعلق بات کریں۔ 80 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ چھوڑنے سے پہلے اور کسی سے کوئی گفتگو کرنے سے پہلے 80 مرتبہ درود جمعہ پڑھا جائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس درود شریف کو 80 مرتبہ پڑھا جائے نماز عصر کے بعد جمعے کے روز، اور ابھی اپنی جگہ نہ چھوڑی ہو، ابھی کسی سے بات چیت نہ کی ہو۔ اس کی اتنی عظیم فضیلت ہے کہ جہاں 80 برس کے گناہوں کے معاف ہونے کی بشارت اس کے تعلق سے ذکر کی جاتی ہے، وہیں 1-2 باتیں میں مزید عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو سلام پیش کیا جا رہا ہے کہ شیخ زکریا کو ہمارا سلام کہو۔ یہ بات ویسے پہلے بھی کہی جا چکی ہے، لیکن موقع کی مناسبت کے اعتبار سے پھر ایک مرتبہ اس بات کو دہرایا جا رہا ہے۔ کسی نے خواب میں دیکھا ہے کہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کہا جا رہا ہے کہ ان کو سلام پیش کرو۔ انہوں نے کہا حضرت سلام تو میں آپ کا پہنچا دوں، لیکن مجھے یہ بھی بتا دیجئے آخر شیخ زکریا کی ایسی کیا صفت ہے جو ان کو سلام پیش کیا جا رہا ہے، ان کو سلام بھیجا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کا مفہوم کچھ فرمایا گیا کہ غالباً 60 برس یا کچھ کم و بیش کچھ وقت بتایا کہ اتنے زمانے سے شیخ زکریا کی جمعے کے روز عصر کے بعد کی درود شریف قضا نہیں ہوئی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارے احباب ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتائیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، ایسا عمل بتائیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہو جائے یا بیداری کے ساتھ، بیداری کی حالت میں کھلی ہوئی آنکھوں سے ہو جائے، یہ بات بعد کی ہے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات و اخلاق کریمانہ کی زیارت کرو۔ کتابوں میں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھو کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان ہستی ہے کیا، ان کا مقام عظیم الشان ہے کیا۔ پھر اس کو پڑھو تو صحیح، جانو تو صحیح آخر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے کیا، جس پر صحابہ رضی اللہ عنہم اپنی جانیں نثار کرتے تھے، اور خوش بخت لوگ آج بھی نثار رہتے ہیں۔ خوش بختی ہے ان لوگوں کے لیے، خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے۔ اس لیے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلے جاننا ضروری ہے، ان کی صفات کو، ان کے مقام کو، ان کے اخلاق کو، ان کی رفتار و گفتار کو، ان کی کریمانہ شان کو پہلے جاننا ضروری ہے۔ اور جاننے کے لیے یوٹیوب کافی نہیں ہے، یوٹیوب کافی نہیں ہے، سوشل میڈیا کافی نہیں ہے، بلکہ کتابیں اٹھائیے، کتابوں سے پوچھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو۔ یہ بہت ضروری ہے، میں بار بار اس پر زور دیتا ہوں، کتابیں پڑھنا ضروری ہے، کتابیں پڑھنا ضروری ہے۔ ہر وقت صرف تسبیح نہیں پڑھنی، کتابیں بھی پڑھنی ہے، اور ہر وقت صرف کتابیں نہیں پڑھنی، قرآن بھی پڑھنا ہے، کیونکہ ام الکتاب تو قرآن ہے، اور اس ام الکتاب کو پڑھتے ہی نہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح پوچھے تو جانتے بھی نہیں، کیا اس کو آپ جاننا کہہ دیں گے کہ صاحب ہم نے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ پڑھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا یہ جاننا کافی ہے؟ آپ کو کیسے معلوم ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفتار و گفتار، ان کے 24 گھنٹے گزارنے کیسے زندگی گزاری ہے، اس کا کیسے معلوم ہوگا؟ وہ تو پڑھنے سے معلوم ہوگا۔ ہر زبان، آپ جس بھی زبان سے متعلق ہیں، اسی زبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو تلاش کیجیے، انشاءاللہ اسی زبان میں سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے گی۔ بے شمار کتابیں اکابر و مشائخ نے اس پر لکھی ہیں۔ اس لیے یہ نیت کیجیے کہ ہم جہاں درود شریف پڑھیں گے، جہاں ہم استغفار کریں گے، جہاں ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، جہاں ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، جہاں ہم نمازوں، روزوں، حج اور زکوٰۃ کا اہتمام کریں گے، انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمائے، وہیں اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو جاننے کی بھی کوشش کریں گے۔ زیارت کا شوق بہت ہے لوگوں میں، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کے لیے تڑپتے ہیں۔ ایسے بہت آتے ہیں بیچارے اللہ والے جو کہتے ہیں میرا دل تڑپتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ خوش نصیبی ہے ایسے دلوں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں تڑپتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی تڑپ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما دے۔ کہ کسی نے کل میں پڑھ رہا تھا، کسی نے لکھا خدایا عشق میں وہ مقام آئے، کیا بات ہے، خدایا عشق میں وہ مقام آئے، دل میں دھڑکن بعد میں ہو، پہلے زباں پر نبی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ لفظ میرا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، انہوں نے اپنے جذبات سے لکھا تھا، میں اپنے جذبات سے بول رہا ہوں۔ اللہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کے ساتھ دل دھڑکے، اللہ و رسول علیہ السلام کے ناموں کے ساتھ دل دھڑکے، اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے۔ تو عزیزو، اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تو ہم کسی صورت ادا نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں، ان کی حیات مبارکہ کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں، ان کو بتائیں۔ اسی درود شریف درود جمعہ کے متعلق مزید ایک مشاہدہ بھی اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں دہلی سے لوٹ رہا تھا، تھوڑی پرانی بات ہو گئی، اور غازی آباد پہنچنے کے بعد میرے خیال ہے 20 کلومیٹر کا سفر ہوتا ہوگا۔ غازی آباد پہنچنے کے ساتھ ساتھ میری طبیعت بہت متاثر ہو گئی۔ جمعہ کا دن تھا، عصر کا وقت ہو گیا غازی آباد پہنچ کر، اور میں نے سمجھا کہ کہیں آس پاس میں مسجد ہو، وہاں کبھی میرا واسطہ نہیں پڑا تھا۔ میں نے کسی سے پوچھا بھئی یہاں آس پاس میں مسجد ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں وہاں مسجد، ٹھیک ہے چلیے۔ میں مسجد پہنچا، میں نے نماز عصر ادا کی، اور چونکہ جمعے کا دن تھا، اللہ کی توفیق تھی، الحمدللہ میں درود شریف پڑھتا تھا، تو میں نے 80 مرتبہ درود شریف اپنے معمول کے مطابق پڑھی، اور پڑھ کر یقین جانیے جیسے میں نے اپنے اوپر دم کیا، دم کرنے میں دیر ہوئی ہوگی، الحمدللہ شفا ملنے میں دیر نہیں ہوئی۔ میں تعجب میں پڑ گیا۔ اس وقت تک ایسے مشاہدات وغیرہ کی طرف میری کوئی توجہ نہیں رہتی تھی، بس اتنا تھا کہ مجھے پڑھنا ہے۔ مشاہدات وغیرہ تو کل پرسوں سے، یعنی کل پرسوں مراد چند دن میں داخل ہوا ہے۔ مشاہدات کی طرف ہمیں آج بھی کوئی زیادہ پرواہ نہیں ہے، کیا مشاہدے نہیں، ہمیں اس سے کوئی زیادہ سروکار نہیں ہے۔ ہمیں اس سے مطلب ہے کہ اللہ و رسول علیہ السلام کا قرب اور رضا مل جائے، بس یہی اصل مشاہدہ ہے، یہی سب کچھ ہے، یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ہماری معراج ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اللہ و رسول علیہ السلام مل گئے، سب مل گیا۔ اللہ و رسول علیہ السلام اگر نہیں ملے اور پھر چاہے سب کچھ مل گیا ہو تو کیا ملا جناب؟ بہرحال اب اگر آپ بیمار ہیں، کل جمعے کا دن ہے، تو جمعے میں 80 مرتبہ عصر کے بعد درود شریف اپنی جگہ چھوڑنے سے پہلے، کسی سے بولنے سے پہلے پڑھیے 80 مرتبہ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اور اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، دعا کریں، پانی پہ بھی دم کر کے پی سکتے ہیں شفا کی غرض سے۔ ویسے یہ سب حدیث میں نہیں ہے کہ آپ اپنے اوپر دم کریں یا اپنے پانی میں بوتل پہ دم کریں وغیرہ، نہیں، یہ حدیث میں نہیں ہے۔ یہ تو میں ایک آپ حضرات کی ضرورت کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو اپنے اوپر دم کر لیں، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، دعا کر کے اٹھ جائیں۔
لیکن ہے بہت غضب کی چیز، اس سے فائدہ اٹھائیے اور دوسروں کو بھی بتائیے، اپنے بچوں کو آمادہ کیجیے، مائیں بطور خاص اپنے بچوں کو آمادہ کریں اس بات پر کہ وہ بھی سیکھیں بھی، اور 80 مرتبہ ہفتے میں ایک دن یعنی جمعے کے روز عصر کے بعد 80 مرتبہ اس درود شریف کو ماؤں کی نگرانی میں، اور جو بچے تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں وہ باپ کی نگرانی میں، اور جو اور بڑے ہو گئے ہیں پھر ان کو عادت بن ہی جائے گی، جب بچپن سے آپ ان کو یاد کرائیں گے اور پڑھوائیں گے تو انشاءاللہ ان سے پوچھیں بیٹا آج آپ نے عصر کے بعد 80 مرتبہ درود شریف پڑھی تھی؟ ان سے پوچھا کریں، بچوں سے پوچھا کریں بیٹا نماز پڑھی تھی رمضان میں؟ بیٹا روزہ رہا تمہارا؟ کیا رہا؟ یہ ساری چیزیں ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 10 لوگوں تک کلپ پہنچائیے، یہ آپ کی ذمہ داری۔ 4 لوگوں کو درود شریف پر کھڑا کیجیے، یہ آپ کا روزمرہ کا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔